نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين۔ آج جو ہمارا نیکسٹ سیگے ہیں وہ ہمارے یہ ہیں سیگے۔ اب ہم نے نیکسٹ سیگے دیکھنے ہیں۔ شروع کے 6 سیگوں کے بارے میں تو ہم نے بات کر لی تھی، یہ تھی ریویژن، پچھلی کلاس کی ریویژن تھی، یہ پچھلی کلاسز کی بلکہ۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف کہ ہمارا آج کا سبق کیا ہے۔ آج کے لیسن میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پچھلی کلاسز میں ہم نے غائب کے سیگے پڑھے تھے، اب ہم حاضر کے سیغے پڑھیں گے۔ یعنی کسی ایسے شخص کی بات ہو رہی ہے جس نے کام کیا ہے اور وہ سامنے موجود بھی ہے نا، غائب نہیں ہے، سامنے موجود ہے، پریزنٹ ہے وہ۔ جیسے کلاس میں ٹیچر ہوم ورک چیک کر رہی ہیں اور جس بچے کا ہوم ورک چیک کر رہی ہیں تو وہ بچہ کلاس میں موجود بھی ہے، یہ بالکل اس طرح کی صورتحال ہے کہ وہ حاضر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے جب غائب کے سیغے بنائے تھے تو غائب کے سیغوں میں بھی آغاز جو ہم نے کیا تھا وہ مذکر سے کیا تھا۔ تو اب بھی ہم جب حاضر کے سیغے لکھیں گے تو آغاز کس سے کریں گے؟ ہم مذکر سے کریں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ پہلا سیغہ جو ہوتا ہے وہ واحد کا ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا واحد، مذکر، حاضر، کہ جس نے کام کیا ہے وہ واحد ہے، ایک ہے، اور وہ کوئی مذکر ہے اور وہ حاضر بھی ہے، وہاں موجود بھی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی حاضر ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا، آپ نے کھانا کھایا، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے کھانا بنایا، آپ نے آپ نے قرآن پڑھا، ٹھیک ہے، آپ نے سائیکل چلائی، آپ نے گاڑی چلائی۔ تو جب سامنے کوئی موجود ہے تو آپ بھی کہتے ہیں، ہم تم بھی کہتے ہیں، جو ہم سے چھوٹا کوئی ہے، بچہ ہے تو ہم تم بھی بولتے ہیں۔ تو فعلتا، اب یہاں پہ دیکھ واحد مذکر حاضر کا سیغہ ہم نے کیسے بنایا؟ ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ پچھلا سیغہ جو تھا نا وہ تھا فعلنا، اور یہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ یہاں پہ لام ساکن ہو گئی ہے چھٹے سیغے کے اندر، یعنی کہ جمع مؤنث غائب کے سیغے میں وہ جو لام پیچھے سے زیادہ تر متحرک آ رہی تھی، یعنی اس پہ کوئی نہ کوئی حرکت آ رہی تھی، اب وہ کیا ہو گئی ہے؟ چھٹے صیغے سے یہ لام ساکن ہو گئی ہے، اور یہ ساکن جو ہے اب اینڈ تک چلے گا، لام مستقل ساکن رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو پچھلا سیغہ فعلنا تھا اور یہ والا سیغہ آپ کا کیا بن گیا ہے؟ فعلتا۔ دیکھا آپ نے، یہ کیا ہے؟ فعلتا۔ اب یہاں پہ تا کے اوپر آپ نے اینڈ میں آپ نے تا لگایا اور تا کے اوپر زبر لگایا۔ اب یہ جو تا کے اوپر زبر لگایا ہے یہ کس سے ڈیفرینشیٹ کر رہا ہے؟ کچھ یاد آیا آپ کو؟ ہم نے پیچھے پڑھا تھا واحد مؤنث غائب کا صیغہ فعلت، ہے نا، فعلت پڑھا تھا نا۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ واحد، وہاں پہ تا ساکن تھی، یہاں پہ کیا ہے؟ تا کے اوپر حرکت آ گئی ہے، تا کے اوپر فتحہ آ گیا ہے۔ وہاں پہ لام کے اوپر فتحہ تھا، فعلت تھا، یہاں پہ لام ساکن ہے۔ صرف 2 جگہ پہ حرکت انٹرچینج ہوئی ہے، یعنی وہاں لام کے اوپر زبر تھی اور تا ساکن تھا، یہاں لام ساکن ہے اور تا کے اوپر زبر ہے۔ صرف اتنی سی تبدیلی کرنے سے حروف وہی ہیں، اس میں بھی فا عین لام تا تھا اور یہاں پہ بھی کیا ہے؟ فا عین لام اور تا ہے، حروف میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ فا کے اوپر بھی حرکت وہی ہے، فتحہ، عین کے اوپر بھی حرکت وہی ہے، فتحہ، صرف لام اور تا کے اوپر جو حرکات ہیں وہ تبدیل ہوئی ہیں بس۔ لیکن صرف اتنی چھوٹی سی تبدیلی سے صیغہ پورا کا پورا تبدیل ہو گیا ہے، اب میننگ بھی اس کے پورے تبدیل ہو گئے ہیں۔ وہاں پہ مؤنث کی بات تھی، یہاں مذکر کی بات ہے، وہاں پہ غائب کی بات تھی، یہاں پہ حاضر کی بات ہے، ٹھیک ہے، بالکل انسان ہی بدل گیا۔
تو اب دیکھیں کتنا چھوٹا مائنر سا فرق آنے سے کتنی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. اسی لیے ہمیں قرآن پاک کے اعراب کو بہت اچھے سے ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں ساکن ہے ہم وہاں پہ ساکن پڑھیں، جہاں فتحہ ہے وہاں پہ فتحہ پڑھیں، اور جلدی میں ہم اعراب کو تبدیل نہ کریں. تو فعلتا ہم نے بنایا، ہم نے کہا تا کے اوپر زبر لگا دی اور لام تو پیچھے سے ساکن ہی آ رہی تھی. تو فعلتا کا صیغہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اور اس کا ترجمہ اب ہم کیا کریں گے، کام کیا. اب وہاں پہ تو ہم لگاتے تھے نا، غائب کا صیغہ تھا تو ہم کہتے تھے اس سے ایک مرد نے کام کیا. اب یہاں پہ ہم کیا کہیں گے، کام کیا تو ایک مرد نے. اب یہاں پہ تو کی جگہ آپ تم بھی لگا سکتے ہیں، تم ایک مرد نے. ٹھیک ہے، کام کیا تم ایک، کیونکہ واحد کا صیغہ ہے نا، تو ایک مرد نے، تم ایک مرد نے کام کیا. اب آپ یہاں پہ حیران ہوں گے کہ بھئی ہم ایسا کب بولتے کہ تم ایک مرد نے کام کیا، ہم ایسا تو نہیں بولتے نا. تو یہاں پہ ہم کیوں بول رہے ہیں اس طرح، تاکہ یہ بات بالکل واضح طور پر ہم بتا سکیں کہ ہم مکمل طور پر یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ جس کو ہم مخاطب کر رہے ہیں وہ ایک ہے اور مرد ہے نا. ورنہ ہم اپنی عام زبان میں کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم نے کام کیا. ٹھیک ہے، اب ساتھ میں تھوڑی بولتے ہیں کہ تم ایک مرد نے کام کیا، تم ایک بچے نے کام کیا، تم ایک زیاد نے کام کیا، یا تم ایک عورت نے کام کیا. ایسا تو ہم نہیں بولتے نا، اپنی عام زبان میں تو نہیں بولتے. لیکن جب ہم لفظی ترجمہ لکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ لکھنے کی ضرورت ہے تاکہ فار ایگزامپل جیسے آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اب، ہے نا، اب فعلتا کا صیغہ آیا ہے کہ جی آپ اس کا ترجمہ بتائیں. تو اب اگر آپ کہیں گے کام کیا تم نے، تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ تم سے آپ کی کیا مراد ہے، کہ آپ مرد کی بات کر رہے ہیں یا عورت کی بات کر رہی ہیں، کس کا صیغہ ہے، مؤنث کا صیغہ ہے یا مذکر کا صیغہ ہے نا. بات مکمل نہیں ہوگی تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ نہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ مذکر کا صیغہ ہے. تو پھر میں آپ سے کہوں گی اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ مذکر کا صیغہ ہے تو پھر آپ لکھیں کہ کام کیا تم ایک مرد نے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ بات آپ کے ذہن میں بالکل کلیئر ہے کہ یہ مذکر کا صیغہ ہے اور واحد کا صیغہ ہے. صرف اس لیے ہم اس کو لفظی ترجمے میں پورا بتا رہے ہیں تاکہ جو ٹیسٹ چیک کرنے والا ہے، پیپر چیک کرنے والا ہے، جو اس کو پتہ چل جائے کہ ہمیں اس صیغے کی بہت اچھے سے پہچان ہے. ٹھیک، تو کام کیا تم ایک مرد نے، تم سے پتہ چلا کہ حاضر ہے وہ انسان. اب اگر اسی صیغے کو تثنیہ بنائیں، یعنی جو حاضر ہے وہ دو لوگ ہیں جنہوں نے مل کے کام کیا ہے، تو پھر اب ہم کیا کریں گے، ہم کریں گے اب فعل، جو فعل یہاں پہ بھی فعل تھا، یہاں پہ بھی فعل تھا شروع میں، یہاں پہ بھی فعل ہی ہوگا شروع میں. ٹھیک ہے، ذرا اس کو کلیئر نہیں ہو رہا ہے یہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی فعل تھا، یہاں پہ بھی فعل ہے، یہاں پہ بھی، سارے صیغوں میں فعل آ رہا ہے، صرف آخر میں تبدیلی آ رہی ہے. ٹھیک، تو آخر کی تبدیلی کو کیا تھا، پہلے فعل تا لگایا. جب تثنیہ کا بنانا ہے صیغہ تو پھر کیا، اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کیا چینج ہوا ہے، اس میں کیا چینج ہوا ہے. فعل تو وہی ہے جو پیچھے سے آ رہا تھا، صرف تثنیہ کے صیغے میں تما لگا دیا ہے اب یہاں پہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ فعل تا نہیں لگایا، انہوں نے صرف الف کا اضافہ نہیں کیا تثنیہ کا صیغہ بنانے کے لیے. پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ جب فعل تثنیہ مذکر غائب تھا تو فاعلہ کے ساتھ صرف ایک الف لگا دیا تھا. جب تثنیہ مؤنث غائب تھا تو فاعلت کے ساتھ ہم نے صرف ایک الف لگا دیا تھا، فاعلتا بن گیا تھا. اب یہاں پر کیا کیا ہے، یہاں پر اس لیے اگر یہاں پر بھی ہم یہی کرتے کہ صرف ایک الف لگا دیتے تو کیا بنتا، مکس ہو سکتی تھی پچھلے صیغے کے ساتھ. ہم نے یہاں پہ فعل تما لگایا. اب اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اب یہ تما کا جب بھی آپ کو صیغہ نظر آئے گا نا تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ حاضر کا صیغہ ہے. جب بھی فعل تما کسی فعل تما صرف فعل تو نہیں ہو سکتا نا شروع میں، خلقتما، جعلتما، ٹھیک ہے، کفرتما، کتبتما، نصرتما، فتحتما، جو بھی لفظ لکھا ہوا آ جائے
لیکن اس کے آخر میں تما آ جائے تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ آپ کے پاس تثنیہ کا صیغہ ہوگا تما کے ساتھ ہمیشہ. ٹھیک. اب فعلتما کام کیا تم دو مردوں نے، کام کیا تم دو مردوں نے. اب ہم جمع مذکر حاضر بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ دو لوگ تو نہیں ہوتے، زیادہ لوگ بھی ہوتے ہیں. تو پھر اگر وہ بہت زیادہ لوگ ہوں، جمع میں ہوں اور وہ حاضر بھی ہوں تو پھر کیسے اس کو ظاہر کریں گے؟ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم نے بنایا فعلتما تھا پیچھے، یہاں پہ ہم نے الف کو ہٹا دیا ہے اور فعلتم بنا دیا اس کو. اب فعلتم لگایا ہے، میم کو بھی ہم نے ساکن کر دیا ہے. پیچھے میم کے پر زبر تھی نا، پیچھے میم کے پر زبر کیوں تھی؟ کیونکہ آخر میں ہمیں الف کو پڑھنا تھا. ہم الف کو نہیں پڑھ سکتے تھے اگر میم کے اوپر زبر نہ ہوتی، لیکن یہاں چونکہ الف ہٹایا ہے تو میم کی زبر بھی ہٹا دی ہے، یہ بن گیا فعلتم. ٹھیک. تو ہم نے پڑھا ابھی تک جو آج کا نیا سبق تھا، اس میں ہم نے کہا کہ اگر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہو تو وہ ہوگا فعلتا، کام کیا تم ایک مرد نے. تثنیہ مذکر حاضر ہو تو فعلتما، کام کیا تم دو مردوں نے. فعلتم، کام کیا تم سب مردوں نے. فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتا، فعلتما، فعلتم. اب اس کو پچھلی گردان کے ساتھ آپ نے ملانا ہے. فعل، فعل، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم. تو اب آپ کو سمجھ آنے لگ گیا ہوگا انشاءاللہ کہ ہم کیسے صیغوں کو تبدیل کرتے ہیں. دیکھیں ہم نے علم الصرف کی تعریف میں یہی پڑھا تھا نا کہ علم الصرف ایک ایسا علم ہے جس سے لفظوں کی پہچان ہوتی ہے، ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانے کا قاعدہ بھی معلوم ہوتا ہے اور لفظوں کی گردان بنانے کا طریقہ بھی پتہ چلتا ہے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک لفظ سے کیسے دوسرا لفظ بن رہا ہے نا. کبھی ہم الف کو ہٹا دیتے ہیں، کبھی الف کو لگا دیتے ہیں تو تثنیہ بن جاتا ہے، کہیں پہ ساکن کر دیتے ہیں، کہیں پہ زبر لگا دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہر صیغے میں پچھلے صیغے کے ساتھ اگر اس کو کمپیئر کریں تو بہت تھوڑی تھوڑی تبدیلی ہوتی ہے. بہت تھوڑی سی تبدیلی سے میننگز بہت بڑے چینج ہو جاتے ہیں، بات کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے، معنی مرادی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کا جو کلام ہے نا، اس میں بھی تھوڑی سی تبدیلی اگر آپ سے غلطی سے ہو جائے، ہم سے ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو بالکل میننگز تبدیل ہو جاتے ہیں. اس لیے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ہم نے پڑھنا ہے، بہت آرام آرام سے پڑھنا ہے. اور اب تو آپ عربی کے اسٹوڈنٹس ہیں تو اب تو آپ نے اس چیز کا زیادہ خیال کرنا ہے کہ کہیں پر الف آ رہا ہے تو اس الف کو ادا کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جہاں پہ ساکن ہے اس ساکن کو ادا ہونا چاہیے، جہاں پہ فتحہ ہے اس فتحہ کو ادا ہونا چاہیے، جہاں پہ کسرہ ہے اس کسرہ کو ادا ہونا چاہیے. جلدی میں ایسا نہ ہو کہ جو جمع کا صیغہ ہے آپ اس کا واو ساکن مدہ بن جاتا ہے نا، اگر پیچھے جمع ہو تو جنہوں نے تجوید پڑھی ہے ان کو آئیڈیا ہوتا ہے. تو واو مدہ کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے، جو اس کا حق ہے اس کو اس طریقے سے ادا کرنا چاہیے. اگر ہم جلدی میں فعلو پڑھ لیں، بس فعلو کو فعلو پڑھ لیں بس، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فعلو تو کوئی فعل ہی نہیں ہے نا. کہیں آپ نے پڑھا ہے اس پوری گردان میں کہ کہیں لام کے اوپر پیش آ رہی ہو کہ فا عین اور لام لکھا اور لام کے اوپر پیش آ رہی ہو؟ نہیں ہے نا. فعل، فعلا، فعلو، لام کے اوپر پیش صرف وہیں پہ آتی ہے جہاں واو ساکن آخر میں آ رہا ہے. تو پھر آپ نے اس کو لمبا کھینچنا ہے ایک الف کی مقدار، تاکہ پورے مدہ کو آپ ادا کریں. ٹھیک ہے. عربی کے اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ ان چیزوں کا بہت دھیان رکھنا ہے قرآن کی قرأت کرتے ہوئے انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں، یہاں تک تو تھے ہمارے پاس حاضر کے صیغے اور مذکر کے صیغے. اب ہم پڑھیں گے حاضر کے صیغے اور مؤنث کے صیغے. ٹھیک ہے. واحد حاضر کے صیغے اور مؤنث کے صیغے پڑھیں گے ہم.
सीगा होगा। अब यहाँ पे देखें, अब जब हमने मुज़क्कर हाजिर का सीगा बनाया था ऊपर, तो हमने फ़ालता लिखा था, है ना, हमने क्या लिखा था, फ़ालता लिखा था। अब हम बना रहे हैं मुअन्नस हाजिर का सीगा, तो हमने कहा कि इसको थोड़ा सा तब्दील होना चाहिए उससे, ताकि दोनों में फ़र्क किया जा सके। तो हमने क्या किया, जो ता के ऊपर ज़बर थी बस उस ता को ज़ेर कर दिया यहाँ पे, बाकी वैसे ही है, सब कुछ वैसे है, हरूफ भी वही हैं, शुरू में फ़ाल भी उसी तरह ही है, सिर्फ जो ता ज़बर थी ना, यहाँ पे क्या लगाया है, ता के नीचे उसको कसरा कर दिया है, ज़ेर कर दिया उसको, तो ये बन गया फ़ालती। अब फ़ालता अगर आएगा तो ये मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, फ़ालती आएगा तो मुअन्नस हाजिर का सीगा है। ठीक है, फ़ालता है तो मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, फ़ालती है तो मुअन्नस हाजिर का सीगा है, बस इतना सा फ़र्क है दोनों में। लेकिन इतने से फ़र्क के बावजूद मीनिंग में बहुत बड़ा फ़र्क है। वहाँ मुज़क्कर की बात थी, यहाँ तो मुअन्नस की बात हो रही है, बंदा ही चेंज हो गया। तो क्या ट्रांसलेशन बनेगी इसकी कि काम किया तुम एक औरत ने, काम किया तुम एक औरत ने, फ़अलती। ये आपने ख़ास तौर पे इसकी पहचान याद रखनी है, इनको मिक्स नहीं करना। ठीक है, फ़ालता मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, फ़ालती मुअन्नस हाजिर का सीगा है। उसके बाद आए आप तस्निया मुअन्नस हाजिर पे। हमने कहा कि अब हमने इससे तस्निया का भी तो सीगा बनाना है मुअन्नस का, तो हमने क्या किया, तस्निया का सीगा जो मुज़क्कर हाजिर का था वही का वही सीगा मुअन्नस हाजिर का भी है, वो भी फ़ालतुमा था, यहाँ पे भी फ़ालतुमा बन गया, इसमें कोई तब्दीली ही नहीं लेके आए। वहाँ पे भी तस्निया मुज़क्कर हाजिर क्या था, फ़ालतुमा, यहाँ पे भी तस्निया मुअन्नस हाजिर क्या है, फ़ालतुमा, कोई तब्दीली नहीं है। वहाँ लिखा था किया तुम दो मर्दों ने, और यहाँ पे क्या है, किया तुम दो औरतों ने। अब यहाँ से एक सवाल आपके जहन में आना चाहिए कि ये कैसे पता चलेगा कि वो दो औरतों ने किया है कि दो मर्दों ने किया है, कहीं पे फ़ालतुमा लिखा हो तो हम उसकी क्या ट्रांसलेशन करेंगे। तो जवाब इसका ये है कि अगर ये कहीं इबारत में आता है, इबारत से मुराद ये है कि कहीं पे अरबी लिखी हुई है और आपने उस अरबी को पढ़ना है और समझना है, तो वहाँ पे आपको आगे और पीछे के कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि दो मर्दों की बात हो रही है या दो औरतों की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, अलबत्ता अगर आपको कभी टेस्ट में आपका लूँ और आपको ये सीगा दे दूँ कि फ़ालतुमा का तर्जमा लिखें, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसके दोनों मीनिंग्स लिखेंगे। आप लिखेंगे इसके दोनों मतलब बनते हैं, क्योंकि आपको क्या पता कि मैंने मुअन्नस हाजिर का सीगा दिया है ये मुज़क्कर हाजिर का सीगा दिया है ना। इसकी ट्रांसलेशन तो दोनों तरह से हो सकती है, तो आप इसकी दोनों तरह लिखेंगे। आप लिखेंगे किया तुम दो मर्दों ने, फिर एक स्लैश डालेंगे और फिर लिखेंगे किया तुम दो औरतों ने, यानी इसके दोनों तर्जमे हो सकते हैं। और आयत मुबारका में कैसे पता चलेगा अगर इस तरह का सीगा आ जाए माजी का जिसके एंड में तुमा लिखा हुआ हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं कि तुम दो औरतों की बात हो रही है, तुम दो मर्दों की बात हो रही है, तो आपको आयत मुबारका के कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि यहाँ पे दो मर्दों की बात चल रही है या दो औरतों की बात चल रही है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल इसमें परेशानी वाली बात नहीं है या कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये आपको आराम से पता चल जाता है आगे चल के। यहाँ पे बस आप इसको भी इतना समझ लें। तो फ़ालतुमा तस्निया मुज़क्कर हाजिर के लिए भी है और फ़ालतुमा तस्निया मुअन्नस हाजिर के लिए भी है, दोनों का एक ही सीगा हो गया, इसलिए ये एक्स्ट्रा हमें पढ़ना ही नहीं पड़ा। अब जमा मुअन्नस हाजिर का भी सीगा है, तो जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा कैसे बनाएंगे। अब ये भी जमा का सीगा जिस तरह हमने देखा था कि जमा मुअन्नस गायब का सीगा डिफरेंट सा था ना, फ़ालना जो पीछे से तरतीब आ रही थी उस तरह से नहीं, एकदम डिफरेंट हो गया था फ़ालना। तो बिल्कुल इसी तरह जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा भी क्या है, फ़अलतुन्ना, फ़अलतुन्ना। ठीक, फ़अलतुन्ना को आपने इसी तरह ही याद कर लेना है, क्योंकि ये मुअन्नस का सीगा है, जमा का सीगा है, और ख़वातीन जो हैं वो जब जमा में हों और मुअन्नस भी हों तो फिर
وہ اپنی مرضی بھی کرتی ہیں، تو یہاں پہ بھی جمع مؤنث حاضر کے صیغے نے اپنی مرضی کی ہے، اور فعلتن جو ہے وہ ایک صیغہ بن گیا ہے، کیا تم سب عورتوں نے، ٹھیک ہے، کیا تم سب عورتوں نے۔ اب یہاں پہ ایک چیز آپ اور نوٹ کریں کہ حاضر کے تمام صیغوں میں تا آ رہی ہے، تمام صیغوں میں تا موجود ہے۔ جب جمع مؤنث غائب کا صیغہ تو اس میں تا نہیں تھی، وہ صرف فعلنا تھا، لیکن جب جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے تو فعلتن، ٹھیک، فعلتا تا ہے، فعلتما میں بھی تا ہے، فعلتم میں بھی تا ہے، فعلتی میں بھی تا ہے، فعلتما پھر اگین آ گیا تو تا ہے، فعلتن میں بھی تا ہے۔ تو حاضر کے، ماضی کے، حاضر کے تمام صیغوں میں آپ کو تا نظر آنی چاہیے، اگر تا نہیں ہے تو وہ حاضر کا صیغہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ غائب کے تمام صیغوں میں تا نہیں آتی، لیکن حاضر کے تمام صیغوں میں تا آتی ہے، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن۔ یہ 6 صیغے ہیں جو آج ہم نے پڑھے ہیں، اور امید یہ کرتی ہوں کہ آپ سب کو